ننکانہ کے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں، آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ میری یہ جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں، اور وہ چھتوں پر جو لوگ ہیں، سب کو میری طرف سے عقیدت بھرا سلام۔ اور یہ جو ہمارے سکھ بھائی سردار جی صاحبان تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، ست سری اکال۔ بہت پیاری پیاری پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں آپ نے، خوبصورت پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، جلسے کا رنگ سجا دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو مسیحی برادری بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، میں جھنڈے دیکھ رہی ہوں، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ننکانہ والوں، آج بہت سردی ہے، آج شاید سردی کا سب سے آج سخت ترین دن ہے، لیکن ننکانہ والوں، آج میں یہاں پہلی مرتبہ آئی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ جبر سے نہیں ڈرے، ظلم سے نہیں ڈرے، انتقام سے نہیں ڈرے، مشکل سیاسی حالات سے نہیں ڈرے، اور آج سردی سے بھی نہیں ڈرے، اتنی بڑی تعداد میں موجود ہو جلسے میں۔ اور آج جب نواز شریف آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ یہاں اسکول دیں گے، کالج دیں گے، ہسپتال دیں گے، تو میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرا ننکانہ انشاءاللہ سج جائے گا، اور نواز شریف سجائے گا اس ننکانہ کو انشاءاللہ تعالی۔ میں شذر منصب، جو کہ ننکانہ کی ایک با وفا بیٹی ہے، نواز شریف صاحب کی با وفا بیٹی ہے، با وفا بہن ہے، مشکل وقت کی ساتھی ہے، نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی کارکن ہے۔ اس اکیلی نہتی عورت نے جس طرح، اور ننکانہ کے عوام نے جس طرح ایک جماعت کے سربراہ کا تنہا مقابلہ کیا اور ان کو بہت ٹف ٹائم دیا، شذرے میں آپ کو اور ننکانہ کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتی ہوں۔ چودھری برجیز طاہر صاحب، میاں اعجاز حسین بھٹی صاحب، رانا محمد ارشد صاحب، ذرا میسج رانا صاحب کم کیا کریں تھوڑے سے، مہر کاشف پٹیار صاحب اور آغا علی حیدر صاحب، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور شیر کو ننکانہ میں اور آپ کے علاقے میں زبردست فتح عطا فرمائے، اور ہوگی، آج ننکانہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ ننکانہ والوں، پچھلے کئی سال آپ دیکھتے تھے نا، یہاں مقبولیت کے بہت دعوے دار گھومے پھرتے تھے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، تو نواز شریف صاحب کو فاؤل پلے سے میدان سے باہر کر کے اکیلے، وہ کہتے نا، سنجیاں اونجان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، نواز شریف مقابلے میں تھا ہی نہیں، تو کون سی مقبولیت؟ آج نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس آ گئے، تو اب پتہ چلے گا مقبولیت کس کو کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو تو آپ نے فاؤل پلے کر کے، دھاندلی کر کے، جال سازی سے باہر نکالا۔ نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا، آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی آپ نے خود چلائی ہے۔ آج آپ رونا دھونا کر کے کسی کو الزام نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا ننکانہ صاحب والوں کہ ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں، ہم ذرا سنو ننکانہ سے، ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں۔ اور ننکانہ والوں، نواز شریف کا مقابلہ، میرا مقابلہ
آپ کا مقابلہ، مسلم لیگ نون کا مقابلہ، شیر کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ 20 روپے کی روٹی سے ہے. ہمارا مقابلہ کسی فرد سے نہیں، کسی جماعت سے، آپ کی خدا نخواستہ غریب کی کمر توڑ دینے والی مہنگائی سے ہے. ہمارا مقابلہ 120 روپے کلو چینی سے ہے. ہمارا مقابلہ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے اور نواز شریف صاحب کو بہت تکلیف سے بتایا جب انہوں نے پوچھا کہ بجلی کے بلوں سے آپ لوگ کتنی تکلیف میں ہو، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر بتایا. میرے دل کو بھی تکلیف پہنچی. تو ہمارا مقابلہ آپ کے جو بجلی کے لمبے لمبے بل آتے، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. اور مجھے پتا ہے کہ ننکانہ میں اور اس کے نواحی جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں گیس کی پرابلم ہے. ہمارا مقابلہ اس گیس کی کمی کے ساتھ ہے. میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو خدمت کا موقع دو گے، دنوں میں، مہینوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج کل ایک اور بات بھی چلتی ہے کہ نواز شریف لاڈلا ہے. ہاں، مریم نواز شریف کہتی ہے نواز شریف لاڈلا ہے، لیکن نواز شریف عوام کا لاڈلا ہے. اور بار بار نواز شریف صاحب کو نکال دیتے ہیں. بار بار کبھی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کبھی اب جہاز ہائی جیک کیا. اتنے عجیب عجیب الزامات لگا کے نکال دیتے جن کو عوام نے کبھی نہیں مانا. لیکن اس کا سہرا آپ کے سر جاتا ہے ننکانہ والوں کہ نکالنے والوں نے بار بار نکالا. آپ بار بار ووٹ دے کر نواز شریف کو واپس لے کر آئے. اور اس کی وجہ یہ ہے، میں جانتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اگر آپ کا درد رکھنے والا پورے پاکستان میں کوئی واحد لیڈر ہے تو اس کا نام ہے، اس کا نام ہے. اگر آپ کے لیے دن رات ایک کر کے گالی گلوچ سن کے، تنقید سن کے کوئی سر پھینک کر کام کرنے والا، خدمت کرنے والا لیڈر ہے تو اس کا نام ہے. اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کوئی فورن امپورٹڈ نہیں ہوں، مجھے باہر سے کسی نے فتنہ بنا کے لانچ نہیں کیا پاکستان میں. ننکانہ والوں، ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتے ہو نا کہ اس ملک کا، اس قوم کا کوئی، اس دھرتی کا، اس مٹی کا کوئی سچا بیٹا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اگر سچے معنوں میں ایک میڈ ان پاکستان لیڈر ہے تو وہ کون ہے؟ تو پھر اگر آپ کی خدمت نواز شریف نے کرنی ہے، آپ کی تکلیفیں انشاءاللہ تعالی نواز شریف نے دور کرنی ہے، اگر آپ کا درد صرف وہ رکھتا ہے تو نواز شریف صاحب کو اتنے ووٹ دینا، مسلم لیگ نون کو اتنے ووٹ دینا، شیر پہ اتنے ٹھپے لگانا کہ اور کسی بیساکھی کی نواز شریف کو ضرورت نہ رہے. اور ننکانہ والوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ 8 فروری کو الیکشن والے دن کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا. نہیں بیٹھو گے نا؟ میری بہنیں اور مائیں بھی بتائیں، گھروں میں نہیں بیٹھو گے نا؟ میرے نوجوان بھی بتاؤ، گھروں میں نہیں بیٹھو گے نا؟ مقابلے میں کوئی نظر آئے یا نہ آئے، آپ نے نکل کر شیر پر ٹھپا لگانا ہے اور آپ نے اس ملک کی ترقی کے فیصلے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی بطور پاکستانی ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ اس کو دیں جو اس ملک کی تقدیر بدلنے کا اہل ہو. اہل لوگوں کو ووٹ دینا تاکہ آپ کی قسمت، آپ کے گھر میں جو مشکلات آئی ہوئی ہیں ان کا بھی ہم کوئی ازالہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ نواز شریف کو اور شیر کو فتح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق دے کہ دن رات آپ کی خدمت کر سکیں، آپ کی تقدیر بدل سکیں.